نوٹیفیکیشن کو جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو انوالو کرنے کے حوالے سے جاری کیا ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔ سنگل جج نے اس کو معطل کر دیا۔ تھرسڈے کو فیصلہ آتا ہے اور فرائیڈے ایوننگ کو چیف جسٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی پٹیشن سنتے ہیں اس حوالے سے اور وہ حکم امتناعی کو معطل کرتے ہیں۔ آج اس پر وہ ہیئرنگ ہونی تھی جو لارجر بینچ بننا تھا۔ سارا ایک جو ایپیسوڈ ہوا ہے پچھلے ہفتے کے اینڈ میں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا شیڈول دینے جا رہا تھا، یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے اندر بغاوت کے بیج بونے کے بعد اب یہ دوسری کوشش عدلیہ کے اندر ایک پھوٹ ڈالنے کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ جس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک بیرسٹر کی جانب سے جو ایک اپلیکیشن ڈالی گئی کہ بھائی زلزلہ انتظامیہ ہے اس کے ذریعے انتخابات نہ کروائے جائیں، اس لیے اس نوٹیفیکیشن کو جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو انوالو کرنے کے حوالے سے جاری کیا ہے اس کو معطل کر دیا جائے، اور پھر ایک سنگل جج نے اس کو معطل کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ لارجر بینچ بنے جو اس سارے معاملے کو دیکھے کہ کیا انتخابات جوڈیشری کے افسروں کے ذریعے کروائے جائیں گے، اہلکاروں کے ذریعے کروائے جائیں گے یا انتظامیہ کے اہلکاروں کے ذریعے کروائے جائیں گے۔ تو اس کانٹیکس میں وہ منڈے کو یعنی آج اس پر وہ ہیئرنگ ہونی تھی جو لارجر بینچ بننا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اس سے پہلے کہہ لیجئے فرائیڈے ایوننگ کو ہی یہ تھرسڈے کو فیصلہ آتا ہے اور فرائیڈے ایوننگ کو چیف جسٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی پٹیشن سنتے ہیں اس حوالے سے اور وہ حکم امتناعی کو معطل کرتے ہیں۔ یہ سارا ایک جو ایپیسوڈ ہوا ہے پچھلے ہفتے کے اینڈ میں، ویکینڈ کے اوپر، اور جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا شیڈول دینے جا رہا تھا، اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے اندر بغاوت کے بیج بونے کے بعد وہاں کی ناکامی جو ہو چکی اسے اب یہ دوسری کوشش عدلیہ کے اندر ایک پھوٹ ڈالنے کی گئی ہے۔ اس کانٹیکس میں کہ ایک ایپلیکیشن دائر کی گئی، ایک فیصلہ لیا گیا جس کے میں سب سے بڑا سکم تو یہ تھا کہ اس سنگل جج نے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور پنجاب کی حد تک وہ کوئی فیصلہ دے سکتے تھے، انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو پورے ملک کے لیے معطل کر دیا، گویا کہ انتخابات کا جو انعقاد ہے اسے التوا میں ڈال دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسی فورسز ایکٹیو ہیں جو کہ پاکستان کے اندر صورتحال کو نارمل نہیں ہونے دینا چاہتی، جو کبھی فوج کے اندر ایسے اس طرح کے کام کرتی نظر آتی ہے جس سے فوج جو ہے اسے اپنی تطہیر کرنی پڑتی ہے اور فوج کو جرنیلوں، بریگیڈیئروں اور میجروں کو فارغ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے کورٹ مارشل کرنے پڑتے ہیں، اور اب تک 9 مئی کے ضمن میں جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے پکڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کہ کیا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلنا ہے، کیا فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا ہے، کیا ان کی ضمانتیں ہونی ہیں، کیا ان کی ضمانتیں نہیں ہونی ہیں، یہ سارا ایک اتنا بڑا ہوا 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 کہا گیا کہ دراصل ریاست پاکستان کے اوپر وہ حملہ تصور کیا گیا اور اس یوم سیاہ کے طور پر اسے پاک فوج نے اسے مارک کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 9 مئی کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیکھ پاتے، ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ کے اندر بھی ویسی ہی ایک پھوٹ یا پھر عدلیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور اس ملک کے اندر انتخابات کا جو انعقاد ہے اس کو مؤخر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو تسلسل کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات کا پرامن انعقاد ہے نمبر 1 اور بروقت انعقاد ہے نمبر 2، اس کے اندر کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالا جائے اور اس کو تاخیر کا شکار کر دیا جائے تاکہ اس ملک کے اندر وہ سیاسی استحکام نہ آ سکے جو کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدلیہ کے اندر بھی اس قسم کے عناصر موجود ہیں، اگر فوج کے اندر بھی ایسے عناصر موجود تھے، اگر میڈیا کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں، تو کس طرح سے
جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس ساری سچویشن کو لے جا سکتی ہیں پرامن انعقاد کی جانب. کیونکہ میں گزشتہ دنوں لاہور سے باہر گیا اور کمالیہ میں موجود تھا، اور وہاں پر میں نے لوگوں سے ذرا گپ شپ کی اور جانا کہ کیا سیاسی حالات ہیں. تو وہاں پر ایک صاحب میاں چنو سے آئے ہوئے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں میاں چنو، کہاں کمالیہ، کہاں لاہور. تو میں نے وہاں سوال کیا کہ بھئی کیا حالات ہیں. تو اس صاحب نے کہا کہ بھئی اگر فری الیکشنز ہوں تو بلے کے علاوہ کوئی نہیں جیتے گا، نمبر 1. نمبر 2 اس نے یہ کہا کہ بھئی لاہور کے اندر نون لیگ ہار رہی ہے. اب میاں چنو کے اندر بیٹھ کر وہ شخص کے جس کا ایکسس لاہور ڈائریکٹ نہیں ہے، اور ہم جیسے لوگ جو کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حالات کا، واقعات کا، یہاں لوگوں کا سب کا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میاں چنو میں بیٹھا ہوا ایک شخص کس طرح سے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر تسلسل کے ساتھ ایک ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تو قائد اعظم سے بھی بڑھ گئی ہوئی ہے. بھٹو تو ایک طرف رہ گیا، نواز شریف تو ایک طرف رہ گیا، بینظیر بھٹو تو ایک طرف رہ گئی، اور عمران خان اس قدر پاپولر ہو چکا ہے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا ہے. اب اس سوچ کے ساتھ جب میں گیا ہوں ایک صاحب کے پاس اور ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب اس ذہن کے ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پولنگ بوتھس پر جائے گا، پولنگ اسٹیشنوں پر جائے گا، تو وہاں پر تو انہیں پولنگ ایجنٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ووٹر سپورٹر ہی اس قدر چارج ہوگا، اس قدر غصے میں ہوگا کہ ذرا سی اسے شک بھی پڑا کہ بھئی پولنگ کے اندر کوئی گھپلا ہو گیا ہے، پولنگ کے اندر کوئی دھاندلی ہوئی ہے، یا کوئی افواہ بھی ایسی اڑا دی گئی، تو وہاں پر لڑائی شروع ہو جائے گی، وہاں فائرنگ شروع ہو جائے گی، اور انتخابات کے دن ایسے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر پولنگ کا عمل روکنا پڑ جائے گا. تو یہ وہ چیلنج ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جو ہماری عدلیہ کو، جو ہمارے سیاستدانوں کو اس وقت درپیش ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ بھئی نواز شریف اگر انہیں معلوم ہے کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں تو وہ کیوں کر اس قدر باولے ہو کر کبھی اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کبھی اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کبھی اس لیڈر کے پاس اور کبھی اس لیڈر کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ تو اس کا سبب دوستو یہی ہے کہ نواز شریف کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر الیکشن پرامن طریقے سے منعقد ہو کر اس کے نتائج کو تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ملک کے اندر ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تندور کے اندر اس وقت جتنی سوراخ ہیں، نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ ان سوراخوں کو کپڑا دے کر بند کریں، اور ہوا جو اگر آنی بھی ہے تو صرف ایک سوراخ سے آئے. اگر ہر طرف سے آئے گی تو وہ تنور جو ہے جس طرح سے گرم کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے گرم نہیں ہو سکے گا. اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن کا پروسیس اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے پر پاکستان دو لخت ہو گیا تھا. مشرقی پاکستان میں مجیب جیتے ہوئے تھے، ان کی سیٹیں بھی زیادہ تھیں. مغربی پاکستان میں بھٹو جیتے ہوئے تھے لیکن ان کی سیٹیں ان کے مقابلے میں کم تھیں. لیکن ادھر تم اور ادھر ہم کا جو نعرہ لگا، اس کے بعد یہ دیکھا کہ یہ ملک دو لخت ہو گیا. اور پھر یہیں پر بات نہیں رکتی ہے. 1977 میں جب انتخابات میں دھاندلی کا دوبارہ شور مچتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اقتدار میں تھی اور اقتدار میں ہوتے ہوئے اس نے انتخابات کروائے تھے، تو پھر 9 ستاروں کی کیمپین بنی اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاپولر لیڈر تھا وہ پھانسی گھاٹ تک پہنچ گیا. تو انتخابات جو ہیں وہ جہاں غسل ایک مرحلہ ہوتا ہے. کیوں؟ عوام کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کریں اور ووٹ ڈال دیں. تو چنانچہ جب عوام ووٹ ڈال دیتی ہے تو اس کا پہرا بھی دیتی ہے. اس لیے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے اس کے بعد 85 کے انتخابات ہوں، 88 کے انتخابات ہوں، 90 کے ہوں، 93 کے ہوں، 97 کے ہوں، 2000 کے ہوں، 2007 کے ہوں، 2002 کے ہوں، 2007 کے ہوں،
2013 کے ہوں 2018 کے ہوں، کسی بھی انتخاب کے حوالے سے وہ کنسنسس ایوالو نہیں ہو سکا. یعنی 80s میں یا بھٹو دور میں جو مقامی انتظامیہ، پولیس اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران ہوتے تھے ان کے تعاون سے الیکشن کرواتے تھے. لیکن پھر یہ کہا گیا کہ جناب ڈی سی جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے جو ہوتے ہیں باکسز. پھر یہ کہا گیا کہ جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، جو پٹواریز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر دھاندلی میں ملوث ہوتے ہیں. چنانچہ پھر یہ ہوا کہ جی عدلیہ کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں گے. عدلیہ کے ذریعے انتخابات ہوتے رہے اور تاآں کہ آر اوز کے الیکشنز کہا گیا 2013 میں، اور عمران خان نے تو کہا کہ عدلیہ کا کردار انتخابات میں انتہائی شرمناک تھا، جس کے اوپر نوٹس لیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ عدلیہ کے لیے جب آپ لفظ شرمناک استعمال کرتے ہیں تو دراصل آپ عدلیہ کو گالی دیتے ہیں، جو توہین عدالت کے مترادف ہے. چنانچہ عمران خان کے وکیل حامد خان نے وہاں پر باقاعدہ معافی مانگی اور عمران خان کی گلو خلاصی کرائی. لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہو کہ جسٹس فخر الدین ابراہیم فخرو بھائی جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر گئے تھے عوام کے سامنے، کیمروں کے سامنے کہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی اس چکر میں، اس جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا. چنانچہ وہ آر اوز کے الیکشنز کہہ کر 2013 کے الیکشنز کو متنازع بنایا گیا. 2018 کے انتخابات کا ابھی ووٹ پڑے تھے اور ابھی ووٹنگ کی گنتی ہونی تھی کہ نون لیگ کہہ رہی تھی پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کھڑی مصدق ملک اور مریم اورنگزیب اور دوسرے پریس کانفرنس سے کر رہے تھے کہ ہمارے ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا ہے اور پھر ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے. پھر ایسی ویڈیوز آئیں کہ فوج کی موجودگی میں وہاں پر مہریں لگ رہی تھیں وہ اس کے اوپر، جو ووٹوں کے اوپر، اور اس کو اسٹف ان کیا جا رہا تھا. اس سے پہلے فوج پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ہوتی تھی. 2018 کے انتخاب میں پولنگ اسٹیشنوں کے اندر پائی گئی، اور ہم جو کہ بحیثیت صحافی اس وقت یہ سارا کور کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ایک پراسرار انداز میں ووٹنگ کا پروسیس جاری تھا. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے نشان لے کر نہیں آتے تھے ان کو لمبی لائنیں لگانی پڑتی تھی اور لمبی لائنوں میں وہ ان سے ووٹ ڈلوائے جا رہے تھے. چنانچہ اس سارے تناظر کو اگر مد نظر رکھیں تو اب جو فورسز چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر امن نہ ہو، پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان جو ہے اس کے بارے میں یہ تاثر بنایا جائے کہ یہ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ الیکشن اچھے طریقے سے نہیں کروا سکتا، اس کی معیشت اتنی دگرگوں ہے، تو اس کو وہ جو ایٹم بم رکھنے کا، نیوکلیر ٹیکنالوجی رکھنے کا حق نہیں ہے. تو اور یو این سے، اقوام متحدہ سے کوئی ایسی رولنگ پاس کروائی جائے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اسے رول بیک کروایا جائے، اور بھارت جو ہے وہ بھی یہی چاہے گا. چنانچہ اس بڑے پرسپیکٹو میں، ایک بڑے تناظر میں اگر صورتحال کا آپ کو جائزہ لیں گے تو ہمیں اور آپ کو ان انتخابات کو پرامن طریقے سے، بروقت اور شفاف طریقے سے منعقد کروانا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے جذباتی انداز میں، دیکھیے عمران خان آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہے، 9 مئی کا معاملہ ہے یا توشہ خانہ کا معاملہ ہے، تو وہ ان تمام مسائل کے اوپر ان کے جو وکلاء ہیں وہ ان کا کیس لڑ کے انہیں باہر لے آئیں گے. اور عمران خان اس بار نہیں تو اگلے انتخابات میں موجود ہوں گے، جس طرح نواز شریف جو ہے 2018 میں نہیں تو 24 میں موجود ہیں. تو یہ جو ہے کل ہمیشہ آتی ہے، جو ٹمارو نیور ڈائز کہا جاتا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس بار ڈو اور ڈائی کر کے انتخابات میں ہم یقینی بنائیں کہ عمران خان ہو، نہیں ہے تو پھر انتخابات کی شفافیت پر ہم وہ اٹھا دیں گے، انگلی اٹھائیں گے. تو دراصل وہ اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹس کو پورا کرتے کرتے ملک کے لانگ ٹرم بینیفٹس کا وہ بیڑا غرق کر بیٹھیں گے. چنانچہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کسی بھی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انتخابات کے انعقاد میں اور انتخابات کے بروقت انعقاد میں کسی قسم کی کوئی بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے. امید ہے ہم سب ایک ذمہ دار قوم کی طرح بیہیو کریں گے. شکریہ.